السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیسن کے ہم نے کچھ ٹارگٹس مقرر کیے تھے، کیونکہ تعلیم کا عمل مکمل نہیں ہوتا جب تک کام کلاس روم کے باہر بھی نہ کیا جائے۔ یہاں تو صرف پڑھنا ہوتا ہے اور باہر جا کر آپ کو پریکٹس کرنا ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو یہ علم ایسی بارش کی طرح ہوگا جو آئی اور گئی، بس ایک جھاڑ ہے جو پڑی اور اس کے بعد اٹھ گئی۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے دن کا پلانر لکھیں اور کرنے کے کاموں کی فہرست بنائیں۔ مجھے امید ہے آپ نے کام کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو ایک دن اور دے دیتی ہوں، اسے کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ کریں گے نہیں تو پھر یہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسی پلانر میں آپ نے یہ ساری عادات ڈالنی ہے، اپنے ٹارگٹس لکھنے ہیں، کرنے کے کام اس میں ذکر کرنے ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے دن کے آغاز سے بات کی تھی کہ صبح سویرے اٹھنے کی جو ہیبٹ ہے اسے درست کرنا ہے، کیونکہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی۔ اس پر میں نے آپ سے ایک کوشچن کیا تھا کہ سونے کے مکروہ اوقات یا ناپسندیدہ اوقات کون سے ہیں؟ آپ میں سے کس نے اس پر پڑھا؟ جی آپ بتائیے۔ یس، اس میں آپ دیکھیے کہ 3 طرح کے اوقات ہیں یا 3 طرح کی عادتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے نماز عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چاشت اور دن کا آخری حصہ، الادب المفرد کی روایت ہے، دن کے اول حصے میں سونا جہالت ہے۔ دن کے اول حصے میں سونا جہالت ہے، دن کے درمیانی حصے میں سونا پسندیدہ ہے، قیلولہ کا وقت، دوپہر کا، مڈ ڈے، اور دن کے آخری حصے میں سونا حماقت ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، جو عصر کے بعد سو جائے اس کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ دن کے آخری حصے میں سونا حماقت ہے۔ لیکن سفر، بیماری اور مخصوص حالات، اس میں اجازت ہے کہ مثلاً کوئی شخص بیمار ہے، بے ہوش ہے، اب وہ کہے کہ مجھے آپ چاشت کے وقت یا عصر کے بعد ہوش میں رکھیں، تو یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آرام کی ضرورت ہوتی، بے ہوشی کی کیفیت نہیں لیکن غنودگی کی کیفیت ہوتی، وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ موجود رہیں گے، کیونکہ بعض لوگ پھر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں میں کہ بیمار بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے اب اس وقت آرام نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عام حالات کو اپنی بیماری نہ بنا لیجیے، یعنی بیماری کی رخصت کو عادت نہ بنا لیں۔ یہ جملہ لکھ لیجیے کہ رخصتوں کو عادت نہیں بنانا۔ رخصتیں مخصوص اوقات ہی کے لیے ہوتی ہیں یا مخصوص حالات کے لیے ہوتی ہیں۔ عادت اور رخصت میں فرق ہے۔ عادت وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ کی جائے گی، مستقل طور پر وہ کام کیا جائے گا، اور رخصت عادت کے بیچ میں آسانی کے لیے ہے، ٹھیک۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناشتے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ میں سے کسی نے پڑھا؟ شہد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادت دن میں 1 مرتبہ کھانا کھانا تھا، جس کا کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا، جب کچھ میسر آتا تو کھاتے۔ ہماری طرح کوئی بہت سارے اوقات مقرر نہیں تھے کہ یہ کھانا ہے پھر یہ کھانا ہے پھر یہ ہم انسانوں نے خود اپنے لیے مقرر کر لیا نا۔ بھوک ہو یا نہ ہو ہم نے کھانا ضرور ہے، کیونکہ وقت ہے کھانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق بھوک کے ساتھ کھاتے تھے۔ صبح گھر والوں سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ ہوتا تو کیا فرماتے؟ میں روزے سے ہوں، آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یہ ناشتہ ہے۔ کبھی روزے سے ہوتے اور کچھ مہیا ہو جاتا تو روزہ کھول بھی لیتے تھے،
نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے ضرورتاً. یہ تھی آپ کی روٹین. لیکن مختلف روایات میں کچھ چیزوں کے استعمال کرنے کا ذکر ملتا ہے. مثلا مدرجہ ذیل چیزیں صبح کے ناشتے میں آپ نے استعمال کی، جس سے حیث، ہے یہ سین، ہا یا سین، حیثن، پنیر اور گھی کا بنا ہوا حلوہ، ترمذی کی روایت ہے. قرصہ اور خل، روٹی اور سرکہ. پھر اسی طرح دیگر جو آپ کی غذائیں ہیں ان میں خبز اور لحم، روٹی اور گوشت، تمر، کھجور، نبیذ. نبیذ کھجوروں کو رات کو بھگو کر صبح ان کا پانی پینا یا اس کا شربت بنا کر پینا. لبن، دودھ. روٹی جو کی ہوتی، خشک ہوتی. گیہوں کی روٹی کے بارے میں ملتا ہے خبز برن، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی تھی. تنوری روٹی کا بھی ملتا ہے. پھر سرید، گوشت میں بکری کی بھنی ہوئی پسلی، بکری کا شانہ. یہ ایک دن کا کھانا نہیں ہے، کہیں یہ سمجھے کہ آپ کو ایک دن کا مینیو تھا. یعنی آپ نے جو کچھ زندگی بھر کھایا ان چیزوں کا جو ذکر ملتا ہے ان سب کی ایک لسٹ ہے. بکری کا شانہ اور بازو، پائے، پشت کا گوشت، مرغی کا گوشت، خشک گوشت، امبر مچھلی، گورخر، حمارن وحشین، ارنب، خرگوش. اسی طرح سرکہ، پنیر، گھی، مکھن، جو اور دودھ کا دلیا، ستو. پھل اور سبزیوں میں کھجور کا خوشہ، کھجور کی لٹکی ہوئی شاخ، اس میں سے یعنی کھجوریں توڑ کے کھائیں. تمر، خشک کھجور، تازہ کھجور، رطب. بطیخ، تربوز، زیتون. اراک، پودے کا پھل، اراک. ککڑی، کدو. میٹھے میں کشمش، حلوہ اور شہد. مشروب میں، ڈرنکس میں زمزم، ٹھنڈا پانی، دودھ، پانی ملایا ہوا دودھ، ستو، نبیذ وہ جو کھجور کا جو شربت ہوتا ہے، عسل، شہد. ڈائریکٹ بھی شہد پیا اور پانی میں ملا کر بھی. آپ کی ناپسندیدہ غذائیں لہسن، پیاز اور گوہ، ضب، ضاد اور با. گوہ کیسی ہوتی ہے؟ بڑی سی چھپکلی، یہ ناپسندیدہ تھی آپ کی. ٹھیک ہے. اسی طرح گوشت میں صرف بکری کا نہیں بلکہ اونٹ کا بھی گوشت آپ استعمال کرتے تھے، جو بھی میسر آتا. ٹھیک. چلیے ورزش میں کیا شروع کیا آپ نے؟ جی ڈیپ بریدنگ اور واک. کتنے منٹ؟ پونا گھنٹہ. واک کے دوران کیا کرتی ہیں؟ کیا ڈائری آپ نے پکڑی ہوتی ہے؟ کیسے رینڈملی بس ایسے سوچتے رہے، سوچے. اوکے. سوال لکھیے، ورزش کے دوران کیا کچھ پڑھا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنا قیمتی وقت ہے 45 منٹس. اوکے. جی انہوں نے اپنے اذکار مخصوص کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر جیسے تسبیح ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یا اسماء الحسنی ہے، کچھ بھی. تو انہوں نے جن جن سڑکوں سے گزرتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کو باندھ لیا کہ اس سڑک پر مثلاً استغفار پڑھنی ہے، اس سڑک پر تسبیح پڑھنی ہے، اس سڑک پر. آپ تعداد بھی مقرر کر سکتے ہیں، آپ ٹائم بھی، آپ جگہ بھی، لیکن ایک سے زیادہ چیزیں آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. ذکر الہی کا کارڈ آپ کے پاس ہے، اس میں جو اذکار لکھے ہوئے ہیں اس میں گن کے تعداد بھی بتائی ہوئی ہے کہ 1 منٹ میں آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ 45 منٹس واک کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پلان کیا. وہ اگر پلان نہیں کیا ہوگا نا تو پھر آپ کبھی کچھ کر دیں گے، کبھی کچھ کر دیں گے اور سب کچھ نہیں ہو پائے گا. آپ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے بھی آپ نے اذکار سوچے ہیں کہ کیے جا سکتے ہیں ان سب کو آپ اس وقت میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح ہم نے بات کی تھی ٹریولنگ ٹائم کی.
ٹریولنگ ٹائم. آپ کیا کرتی ہیں ٹریولنگ ٹائم میں؟ تلاوت سنتی ہیں اور ترجمہ ریوائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ایک ہوتا کرتی ہوں اور ایک ہوتا کرنے کی کوشش. اگر آپ کوشش کو کرنے میں ڈھال لیں نا، عمل میں لے آئیں اور اس کا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ اتنا مجھے روز کرنا ہے، تو شروع میں نفس پہ ضرور بھاری ہوگا، دل نہیں لگے گا اور مشکل ہوگی. وہ کہاں گئی کتاب، وہ کہاں سے شروع کرنا ہے، وہ لیسن مارک نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، کئی مشکلات آئیں گی. لیکن ونس یو آر آن دا ٹریک سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ وقت پروڈکٹیو ہو جائے گا. منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اور بغیر پلاننگ کے رینڈملی کام کرنے میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان بس اسی کا فرق ہے. کر یہ بھی کچھ رہے ہوتے ہیں، ہر شخص ہر وقت میں کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے کہ نہیں کر رہے. کئی لوگ بہت مصروف نظر آتے ہیں لیکن ان کی مصروفیت کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا. اس روز انہوں نے ذکر کیا تھا ایک سائنٹسٹ کا کہ جس نے 30,000 پیپر لکھنے شروع کیے تھے اور مرتے دم تک ایک بھی مکمل نہیں کیا. آپ جتنے مرضی جینیس ہوں لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اینڈ آف دا ڈے جسے آپ کہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، کیونکہ آپ نے کیا نہیں، آپ نے صرف سوچا ہے یا ادھر سے ادھر کر کے ادھورا چھوڑ دیا. تو اس لیے کسی بھی چیز کی کامیابی کا انحصار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے. ہم سب کی زندگی کا اگر خاتمہ اچھا ہوگا نا لا الہ الا اللہ پر، تو تبھی کامیاب ہے. تو کسی بھی چیز کو شروع کر لینا یا اس کا شوق رکھنا یا اس کی خواہش رکھنا کافی نہیں ہوتا. اس کو کرنے کا منصوبہ بنانا اور پھر کر گزرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اچھی نیت کا ہونا تو obviously بہت ہی ضروری ہے. تو کرنے والے بنیے. لکھیے ٹریولنگ ٹائم. ابھی تو میں آپ کو صرف کہہ رہی ہوں کہ سوچئے اور کریے. پھر آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر ایک کاغذ دیا جائے گا جس کو آپ کو فل کر کے بتانا ہوگا ہمیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کی مارکنگ اس پر ہوگی کہ آپ نے جو پڑھا اس پر عمل کتنا کیا. ایک تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، وہ تو اللہ کا کام ہے، وہ میرا نہیں ہے. لیکن میرا کام کیا کہ آپ کو مدد دوں کہ آپ واقعی وہ کرنا سیکھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں. پھر ناشتے کی بات تھی تو ناشتے میں بات ہوئی تھی کہ میدا نہ کھائیں، تو سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو بریڈ ہی ملتی ہے کھانے کو، اس لیے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آلٹرنیٹ کے طور پر یہ کر لیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے زندگی میں کسی بھی چیز کا کہ یہ ٹھیک نہیں ہمارے لیے، تو کیا یہ کہنا کافی ہوگا کہ پھر ہمارے تو حالات ہی ایسے ہیں. کام کرنے والے حالات کا رونا کبھی نہیں روتے، وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے. جو چیز فائدے کی اسے حاصل کرنا ہے، حالات کیسے بھی ہوں. وہ ٹاپ آف دا ہل ہے، تبھی چڑھنا ہے ہمیں. ہم نے چڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ وہاں تک پہنچنا کیسے. اصل چیز ہے کہ پہلے ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو کہ ہمارے فائدے میں یہی چیز ہے، اس لیے کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم سب کو اپنے ناشتے کی ہیبٹ بھی بدلنی ہے. بریڈ چھوڑنی ہے. بریڈ کا آلٹرنیٹ ہے، تلاش کیجئے آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. جی آپ کیا فرماتی ہیں؟ جی جو کا دلیا ہے بریڈ کا آلٹرنیٹ. اس کے علاوہ اس جو کے دلیے کو اب اتنا زیادہ پیس دیا جاتا ہے، بھون کے اس کو تھوڑے سے کپ دودھ میں اگر ملا کے آپ پی لیں تو ٹائم بھی کم لگے گا اور جلدی بھی ہو جائے گی. بہت سارے آپشنز ہیں. آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کسی نے ڈائٹیشن کا کورس کیا ہوا یا نہیں، یا کوئی رہ چکا ہے، یا فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا کوئی سبجیکٹ پڑھا ہے یا نہیں، یا ہوم اکنامکس پڑھی ہے یا نہیں. میرے خیال ہے کہ اگر نہیں بھی پڑھی یا کوئی نہیں جانتا تو بھی ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اور ایک پروڈکٹیو زندگی گزارنے کے لیے اور کم سے کم وقت میں زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے. تو آپ آلٹرنیٹس لکھیے کہ بریڈ کے آلٹرنیٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں جو کم وقت میں ہوں. یہ اب ہوم ورک کلاس میں سب اپنے اپنے گروپس میں دیکھیں. گروپ انچارج سب کے مشورے کو ایک شیٹ پر لکھ لے، وہ کلاس انچارج کو دے دے، وہ آگے کورسز کوآرڈینیٹر کو دے دے، وہاں سے پھر وہ کمپائل ہو کے سب کے مشورے وہاں لکھ دیے جائیں گے تاکہ آپ اس میں سے جو اپنی سہولت کے مطابق وہ لے لیں. کیونکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں، میرے پاس ٹائم کتنا ہے. اب اگر کسی کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں تو دلیا پکانے کا بھی نہیں ہو سکتا اور روٹی پکانے کا نہیں ہو سکتا، یا اور اسی طرح کئی چیزیں. اب اگر میں آپ کو بتاؤں بادام کھایا کریں تو ہو سکتا ہے آپ کے ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ایک مثال ہے. تو اس لیے آپشنز لکھ دی جائیں گی اور پھر اس میں سے آپ اپنے لیے چوز کر لیں.
لیکن چند دن آپ اگر آلٹرنیٹ کرنا جب شروع کریں گے تکلیف ضرور ہوگی. ظاہر جس پیٹ کو عادت ہے روز بریڈ جام کھانے اور مکھن کھانے کی، اگر اس کو کوئی ڈفرنٹ چیز ملی تو اس نے تو چیخنا چلانا اندر، اور ہو سکتا ہے آپ تھوڑے سے بیمار بھی پڑ جائیں، کیونکہ عادتیں توڑنا آسان نہیں. پوری باڈی ری ایکٹ کرتی ہے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں وہ چاہیے. لیکن تھوڑا سا اگر آپ فرم ہو جائیں گے، تھوڑے دنوں میں آپ اتنے آرام میں آ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ شکر ہے سب ان چیزوں سے جان چھوٹی تاکہ میں اسی وقت کو زیادہ بہتر استعمال کر سکوں، انرجی بھی زیادہ محسوس کروں. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالی یہ کام بھی کریں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دن کے آغاز میں پہلا گھنٹہ آپ کس کام میں گزارتے ہیں، یہ بھی آپ نے لکھنا اپنا، کیونکہ وہ وقت سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. اور اگر آپ اس وقت مثلا آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، وہ قرآن نماز سب گزر چکا ہے، اب ورک شروع ہو رہا ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، یہاں کوئی کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے تہجد بھی پڑھ لیا، آپ نے ذکر بھی کر لیا، آپ نماز بھی پڑھ لی، آپ نے ناشتہ بھی کر لیا، سب کچھ، اب آپ آ گئے ہیں اپنے کام پر. ٹھیک، تو پہلا گھنٹہ اس وقت آپ کہیں گے ہم کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن چھٹی کے دن میں پہلا گھنٹہ کیا کرتے ہیں وہ لکھیے. سنڈے کو آپ پہلا گھنٹہ دن کا کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو خود کتنا کنٹرول کرتے ہیں یا آپ کی بری عادتیں آپ کو کنٹرول کرتی ہیں. ٹھیک، کیونکہ یہ پریکٹس ہوگی کورس کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوکس کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں، کیا چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. کوئی عادت بن نہیں سکتی، کوئی پروڈکٹیو کام ہو نہیں سکتا اگر آپ ڈسٹریکشنز کے بیچ میں. کدھر سے ایک بچہ بال کھینچ رہا ہے، دوسرا سر پہ سوار ہے، تیسرا چیخ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو کچھ چاہیے، تو آپ کچھ کر نہیں سکتے اس وقت آپ کو انہیں کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو کس طرح پہلے سے سیٹل کرنا تاکہ آپ کام شروع کر لیں، یہ اگر آپ کو آ گیا تو آپ بچوں کے ہونے کی بھی شکایت نہیں کریں گے بچے کچھ نہیں کرنے دیتے. کچھ خواتین ہائیلی ایجوکیٹڈ، پڑھی لکھی، سب کچھ ان کے پاس ہوتے ہیں، سارے ٹیلنٹ، لیکن ایک بچے کے بعد وہ بالکل بیٹھ جاتی ہیں. جس طرح وہ کشتی ہوتی ہے نا، کشتی دیکھیے تو کشتی میں جو غالب آتا ہے وہ دوسرے کو کیا کرتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے، تو وہ مننے سے بچے کے آگے پچھڑ جاتی ہیں، وہ ان کو بالکل لٹا دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے ایک بچہ. تو اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا نا کہ بچے کو کیسے مینج کرنا اور زندگی کے مقصد پہ کیسے فوکس کرنا ہے، تو کام نہیں بنے گا. پھر اس کے بعد ہفتہ وار اپنا جائزہ اور اپنے سونے کے طریقوں پر غور و فکر. ٹھیک ہے. یہ کہنا تھا کہ اپنا جو چھٹی کا دن ہوتا ہے نا، چاہے وہ سنڈے ہو یا کوئی اور گرانٹیڈ چھٹی ہو، تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک ورکنگ ڈے سے. اس عادت کو کیسے بہتر کریں نا، اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو. مثلا چھٹی کا دن مجھے اس لحاظ سے بہت اچھا لگتا ہے کہ گاڑیاں نہیں چل رہی ہوتی، کوئی دھواں نہیں ہوتا، پولوشن نہیں ہوتی، تو واک کا بہت اچھا وقت ہوتا ہے، یعنی فریش ایئر ملتی ہے آپ کو. عام دنوں میں آپ کے پاس دھوپ میں بیٹھنے کا وقت نہیں، آپ دھوپ میں بیٹھنے کا وقت نکالیں، کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی حجاب لینے والوں کو اکثر ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے مطالعے کا وقت نہیں ملتا عام دنوں میں، کیونکہ روٹین میں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، تو آپ وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں اس کتاب میں جسمانی اور روحانی صحت کی بات کی گئی، لیکن ہمیں تھوڑی سی اور صحتوں کی طرف بھی جانا ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک میپ دے دیں گے کہ آپ ان ساری چیزوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا ورک کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ایک الگ ٹاپک کے طور پر ڈیل کر سکتے ہیں، ہفتہ وار روٹین کو، ویکلی روٹین کہ سارے ویک کا بھی جائزہ اور پھر چھٹی کے دن کو گزارنے کا طریقہ. ٹھیک، یس بالکل. تو پھر اسی وجہ سے سارا دن لاسٹ ہوتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں مکمل کر پاتے کیونکہ آپ نے آغاز اچھا نہیں کیا. تو بہترین آغاز وہ ضروری ہے. دیکھیے ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ گھر میں ایک رول ماڈل ہے، بچے اس کو دیکھ کے سبق سیکھتے ہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے. جن لوگوں نے اپنی ماؤں کو سخت محنت کرتے دیکھا ہے، ان کے لیے محنت کرنا مشکل بھی نہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے، ایسے ہی رہتے ہیں. اور جو مائیں سو کا وقت گزارتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے سونے کا ایک نمونہ ہے بہترین، تو پھر ان کے بچے سونے والے ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا جانتے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس اعتبار سے بھی آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ آئندہ نسلوں کی تربیت کے لیے
سخت محنت کی عادت ڈالیں. کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے. اور محنت کرنا کیوں ضروری ہے اس کو بھی آپ دیکھیے. یہ کتاب اصل میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہوں کبیرہ گناہوں کے بارے میں، کیونکہ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ کیا کیا حرام کیا اللہ نے تو میری ذمہ داری اتر جائے گی کہ خود جواب دہ ہوگا. تو اس کو پتا تو ہونا چاہیے، بتانا میرا فرض ہے، آگے پھر عمل کرنا تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. اس حدیث نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، آگ میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں. آگ میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں. پہلے وہ جاہل جنہیں کوئی تمیز نہیں، یعنی حلال حرام کی، اور دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. جنہیں حلال حرام کا کچھ پتہ نہیں، دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. اور اہل و عیال اور مال و منال تک سے بے پرواہ ہیں، نہ دین کی ہوش نہ دنیا کی ہوش. یعنی اہل و عیال کے بارے میں بھی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، اور نہ ہی اپنے مالی معاملات کی، کسی چیز کی نہ رسپانسبلٹی قبول کرتے ہیں، نہ پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی، نہ حلال حرام جاننے کے بارے میں. تو گویا ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. دوسرا وہ خائن شخص، خیانت کرنے والا، جسے معمولی سی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو خیانت کرنے لگتا ہے. یعنی کسی کی کوئی چیز اس کے پاس ہے اور اس کے پاس امانت کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، استعمال کے لیے نہیں دی گئی اس کو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی چیز ایک طرف رکھ کے وہ استعمال شروع کر دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، معمولی چیزوں میں خیانت. تیسرا وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہے، تیرے اہل اور مال میں دھوکہ دینے والا ہے، بٹرے کرنے والا ہے. پھر آپ نے بخیل یا جھوٹے آدمی کا ذکر فرمایا، یعنی چوتھا. پانچواں وہ جو فحش گو اور گالیاں بکنے والا ہو. فحش گو، گالیاں بکنے والا. باقی باتیں تو عام طور پہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو پہلی بات ہے اس میں کہ حلال حرام کی تمیز نہ ہونا، بے سوچی سمجھی زندگی بسر کرنا، اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنا. تو اگر ہم محنت نہیں کرتے تو کیا ہمیں حلال حرام کا پتہ چل جائے گا؟ کیا ہم صرف لوگوں سے ہی پوچھتے رہیں گے کیا جائز ہے کیا نہیں؟ اسی طرح اگر ہم کسی بھی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، سب سے پہلے تو خود ہمیں اپنے آپ کی رسپانسبلٹی لینی ہے نا. یہ وقت جو آپ میں سے میجورٹی کا وقت ہے، یعنی شادی سے پہلے کا وقت، یہ کیا ہے؟ آپ کو اپنی ذمہ داری لینے کا. یہ ذمہ داری کب سے شروع ہوتی ہے انسان کی؟ بلوغت سے. کب ختم ہوتی ہے؟ موت کے ساتھ. آپ مکلف ہیں، سوال کیا جائے گا، وہی سوال جو آپ کو بتائے گئے تھے پہلے. اس لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے، اپنے وقت کی قدر کرنی ہے. لاپرواہ، بے نیاز کر لیا تو بھی ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح، ایسے نہیں کام چلے گا. اس لیے آپ اس کو سیریسلی لیجئے کہ جو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کو تو آپ پورا پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے عمل کا کتنا حصہ بنتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ ہم بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ہم یہ پلان ہی نہیں کرتے کہ کون سی عادت کس طرح ڈالنی ہے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے تاکہ وہ ہو جائے. کیونکہ ہم گھبرا اٹھتے ہیں، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ تو بہت زیادہ ہے، میں کیا کروں گی، ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. نہیں، ہم اچھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کرنے کی عادت ڈالنی. کیا کرنا؟ کرنے کی عادت ڈالنی. اور اس کے لیے نفس کے خلاف کیا کرنا پڑے گا؟ مجاہدہ کرنا پڑے گا. جب آپ مجاہدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی دکھا دے گا. تو پہلا کام کیا؟ محاسبہ، اور دوسرا کیا ہے؟ مجاہدہ. تو انشاءاللہ جب آپ کرتے جائیں گے تو یہ عادتیں پڑتی جائیں گی، پھر نہیں مشکل رہے گی، اور پھر آپ کے لیے اتنی آسانیاں ہو جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے جو جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا، اس کے لیے بہت سی عادتیں اختیار کرنا مشکل ترین ہوتا جاتا ہے. تو جتنا ارلی سٹارٹ لیں گے اتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی تم جوان ہیں، ابھی تم چھوٹے ہیں، ابھی اتنی سیریسنس کی کیا ضرورت ہے.
تو جب جوانی گزر جاتی ہے اور آپ اس وقت سیریس ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر تو آپ ہو بھی نہیں پاتے، کیونکہ عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی. ایک درخت اگر ٹیڑھا ہو چکا ہے اور ٹیڑھا ہو کے مضبوط ہو چکا تو اس کا آپ کتنا سیدھا کریں گے تو اکھڑ جائے گا، مشکل ہوتا ہے. اس وقت کو غنیمت جانیے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی تمنائیں بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں، جس میں مال، دنیا کی اور رونقیں، زینتیں، کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن انسان کی ساری خواہشیں اسی وقت اس کے لیے دل پسند ہو سکتی ہیں اگر وہ صحت مند ہو. کیونکہ اگر صحت نہ ہو تو مال و دولت اور اولاد اور باقی رونقیں، زینتیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی چیزیں، کسی بھی چیز میں آپ کا دل نہیں لگے گا اور آپ اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے. پھر ہم نے تو خواہشات پہ نہیں جینا، ہم نے تو کام کر کے جینا، کیونکہ اللہ نے زندگی کے امتحان کے طور پہ دی ہمیں، کچھ کرنے کے لیے دی، اپنی عبادت کے لیے دی، تو وہ عبادت کر کے جانا ہے ہم نے یہاں سے تاکہ آگے کامیاب ہو سکیں. تو اس صورت میں تو پھر اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم صحت مند ہو تاکہ کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ ان دو چیزوں کے بارے میں، صحت اور فراغت کے بارے میں بہت غافل ہیں اور توجہ نہیں دیتے اور ان کے بارے میں دھوکے میں ہیں. تو اس لیے ہمیں اس دھوکے سے باہر نکلنا ہے. اب صحت کیا چیز ہے؟ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق انسان کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی طور پر بہترین حالت ایک ایسے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے جہاں اس کو ذاتی ترقی اور نشو و نما اور سیلف فلفلمنٹ کے مواقع میسر ہوں. تو ایسا انسان ایک ہیلدی انسان ہوگا، یا صحت اس کو میسر ہوگی کہ جس میں جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی کتنے ٹارگٹس ہو گئے؟ جسم، ذہن، معاشرہ اور روح. جذباتی بھی اگر کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ ویسے بہت ہیلدی ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی برداشت بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کچھ کر نہیں پاتے وہ بھی. ٹھیک ہے. تو جسمانی، روحانی، معاشرتی، جذباتی اعتبار سے بہترین حالت ایک ایسے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے جہاں اس کو ذاتی ترقی اور نشو و نما اور اس کے علاوہ سیلف فلفلمنٹ کے، یعنی جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر پائے. یعنی ایسی حالت ہماری کہ جس سے ہم اپنے مقصد زندگی کو پا سکیں. ٹھیک ہے. تو انسان جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے بیمار نہیں پیدا کیا، بہترین حال میں پیدا کیا. اس لیے ہمیں اس حالت کو مینٹین رکھنا ہے. اگر وہ بگڑ جائے تو واپس صحیح کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے. تو بیسیکلی انسان مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے. مثلا ایک طرف اس کا جسم ہے، پھر اس کی روح ہے، پھر اس کے جذبات اور احساسات ہیں، پھر اس کی عقلی قوتیں ہیں. پھر ان قوتوں میں آپ دیکھیے کہ کوئی عدل کی قوت ہے اور کوئی فہم کی اور عقل کی. یہ ساری قوا جو ہیں وہ انسان کے اندر ہے. اگر انسان ان کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو وہ واقعی ایک کامیاب انسان ہے. اور اگر وہ ان قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتا، یا یہ قوتیں اعتدال میں نہیں، یا اپنی اپنی جگہ پر نہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ناکام ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنی قوتوں سے صحیح فائدہ اٹھانا یہ نہایت ضروری ہے. تو کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور ہماری زندگی، جسم اور جسم کے اندر مختلف جو اللہ نے قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کو آپٹیمائز کرنا، ان سے بہترین اور میکسیمم کام لینا. تو آپ کی سوچ کس چیز کے ارد گرد گھومنی چاہیے کہ میں اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ کس طرح پروڈکٹیو ہوں، کس طرح زیادہ زیادہ کام کر جاؤں، میں اللہ کی عبادت میں بھی بہترین ہوں، میں لوگوں کے ساتھ معاملے میں بھی اچھا ہوں، میں اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کو بھی بہترین طریقے پر لگا سکوں. ان ساری چیزوں کے اندر ہم نے ایک بیلنس بھی قائم کرنا ہے. تو ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. سوچنے سے شروع ہوگا، نا امیدی کی ضرورت نہیں. چل پڑیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچیو بھی کر لیں گے، لیکن سوچ سمجھ، پلاننگ اور پھر کام اور مسلسل
اس پر ورک کرنا اور پھر جو چیز نہ ہو پائے اس پر غور و فکر کرنا، رکاوٹوں کو ہٹانا تاکہ منزل تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ ڈی این اے پہ ایک نئی ریسرچ آئی تو اس میں بتایا گیا، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ انسان بہترین حالت پہ پیدا کیا گیا، تو بتایا جاتا ہے کہ ڈی این اے کے مطابق انسان 1000 سال کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن اپنی کیئر لیسنس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ضائع کر لیتا ہے، صرف اپنی لاپرواہی کی بنا پر، اور صرف خواہشات کی پیروی کرتے کرتے. اور جو اس کی لاپرواہیاں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جیے تھے نا 1000 سال. جی بالکل. کیپیسٹی تو ہے لیکن ہم تو 50 سال کام کرنے کے قابل نہیں، اور اب تو ماشاءاللہ ینگ لوگ تو بیٹھ ہی نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں ہمت ہی نہیں بیٹھنے کی. کیونکہ جب ہم غلط طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں تو آئندہ جنریشن سفر کرتی ہیں، ہمارے آس پاس والے سفر کرتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر سوچنا شروع کریں، اور اگر ہم واقعی ایک مسلمان بہترین امت وسط کے طور پر جینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں، ہمیں سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہماری زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، جذباتی، معاشرتی. ہم نے ان کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں رہنمائی تو اللہ تعالیٰ سے لینی ہے، کیونکہ بہترین رہنمائی کرنے والا وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قائم کیا اور بہت سی چیزیں کر کے دکھائیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے سب سے پہلے آغاز کیا تھا روحانی صحت سے. ٹھیک ہے. اب یہ جو روحانی صحت ہے اس میں سب سے پہلی چیز کون سی تھی؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے. ہمارے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن کیا ہے؟ شفا. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پر باقاعدہ ریسرچ بھی کی گئی ہے کہ اگر قرآن کا یہ کلیم ہے کہ یہ ایک شفا کی کتاب ہے تو اس سے شفا کیسے حاصل ہوتی ہے. تو تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جو آواز ہوتی یا ویو ساؤنڈز جو ہوتی ان کی ایک مخصوص فریکوینسی ہوتی اور مخصوص ویو لینتھ ہوتی. فریکوینسی اور ویو لینتھ. اب یہ جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں یہ ایک ویو فیلڈ سپریڈ کرتی ہیں، یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس تھوڑی سی کہیں ہوئی اور ختم ہو گئی، کیونکہ ہمارے جو دماغ کے سیلز ہیں وہ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، مسلسل کام کرتے رہتے ہیں. آپ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جاگ رہے ہو، ایون سو بھی رہے ہو تو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اب یہ انسان کا جو دماغی توازن ہے، یعنی کہ یہ جو ویوز ہوتی ہیں، ویو فیلڈ سپریڈ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے پر ہوتا ہے کہ اس سے دماغ کا ایک توازن بحال رہتا ہے. اس لیے بیک وقت جب سننے، دیکھنے اور بولنے کا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب میں کوآرڈینیشن بھی چل رہی ہوتی ہے. اب جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کی آواز سے ہمارے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو دماغ ہے اس کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے جس سے پھر آگے کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے جسم کے اندر اسٹرانگ امیونٹی پیدا ہوتی ہے. اس امیونٹی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں سے مدافعت کرتی، جیسے کینسر جیسی بیماری سے بھی مدافعت کرتی. ایکچولی کینسر ہے کیا؟ ڈس آرڈر ان سیلز. تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ سیلز کا جو ڈس آرڈر ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، اس کو آرڈر میں لاتا ہے، ری پروگرامنگ آف سیلز کرتا ہے. جیسے کمپیوٹر میں وائرسز آ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ری فارمیٹ کرتے ہیں. جب ری فارمیٹ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ سے اس کا فنکشن صحیح ہو جاتا ہے. تو صرف جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور اس کی آواز خود سننا، ایک کسی بھی قاری کی آواز میں بھی آپ سن سکتے ہیں، اور ایک یہ کہ خود پڑھ کے سنیں. تو اس کے فائدے کیا کیا دیکھے گئے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، قوت مدافعت بڑھتی، اس سے بیماریوں سے فائٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جسم میں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ تخلیقی صلاحیت میں بہتری آتی، اٹینشن سپین بڑھتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی، اخلاق میں بہتری آتی.
اندر سکون پیدا ہوتا ہے، اعصابی دباؤ میں کمی ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، خوف اور ہیزیٹیشن کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اندر ایک سکون ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. مختلف طرح کی جو بیماریاں ہیں جو سٹریس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. کئی بیماریاں صرف سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور پھر بہت سی جسمانی جو ضروریات ہیں ان کو بھی یہ روحانی غذا پورا کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، جیسے رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا روزہ رکھ کے آپ قرآن مجید پڑھنے لگے تو بھوک کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے واقعی یہ غذا مل رہی ہے. تو اب آپ تصویروں سے تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیجیے. What is the best medicine? Healing by listening to Quran. آگے دیکھیں، نیورل سیل ان دا برین ان اسٹیٹ آف کانسٹنٹ وائبریشن. یہ سیل کی پکچر ہے، کانسٹنٹ وائبریشن میں ہوتا ہے جو نیورو سیل ہوتا ہے. نیکسٹ. Before the baby is born, his brain cells before vibrating rhythmically in a balanced way. یعنی ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے، یہ ان کی وائبریشن ہوتی وہ رینڈم نہیں ہوتی بلکہ ایک ردم کے ساتھ ہوتی. Scientists also discovered that the DNA strap inside each cell vibrates in a certain ways as well. یعنی ان کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس کی جو ویو لینتھ ہوتی. یہ برین سیلز کے امیج ہے in which we can see the damaged area appear in red color. مختلف چیزیں ہمارے ان سیلز کو ڈیمیج بھی کرتی ہیں. یہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا نا کہ ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور ایک مخصوص ویو لینتھ ہوتی ہے. جب قرآن پاک ہم سنتے ہیں تو اس طرح کی ویوز بنتی اور اس کے پھر فائدے آگے یہ ہوتے ہیں. یعنی کہ کس طریقے پر ہمارے اندر کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے قرآن. جسٹ لٹل گلمپسز. چلیے بس کافی اتنا ہی. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کس چیز کی عادت ڈالنی ہے آپ نے؟ قرآن کی تلاوت کی. یاد رہے گا کس وقت کرنی. اگر آپ کو زیادہ پڑھنے کی ابھی عادت نہیں تو آپ کتنے سے شروع کر سکتے ہیں؟ 3 آیتوں سے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیے گا صحیح، آپ کھولیں تو صحیح ایک دفعہ. بس کھولنا لازم ہے. اگر کسی دن بالکل بھی پڑھنے کو دل نہیں کر رہا نا تو بھی آپ اتنا اپنے اوپر پابندی لگا لیں کہ میں نے اٹھانا اور کھولنا ضرور ہے، چاہے میں بند کر کے رکھ دوں. لیکن اگر آپ صرف اٹھا لیں گے اور کھول لیں گے نا پھر یہ آپ کو خود ہی کھینچ لے. کھولنا لازم ہے. اس کا اپنے ساتھ عہد کریں، میرے ساتھ نہیں. میں نہیں گناہگار کرنا چاہتی، اپنے ساتھ عہد کریں کیونکہ مجھے یہی طریقہ بتایا گیا تھا اور یہ اتنا افیکٹو ہوا میرے لیے، اس نے بہت بہترین کام کیا. اور اگر کبھی میں نے اس کو کھولا نہیں یا وہ اوجل ہو گیا تو پھر گئی عادت. اتنی تیزی سے چھٹتی ہے کہ مشکل ہو جاتی. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بولیے. قرآن مجید جو اثر کرتا ہے انسانی صحت پہ، یہ اس کا ڈائریکٹ ہیلنگ ایفیکٹ ہے جو تلاوت کرنے یا سننے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اس میں گائیڈنس ہے اس پر عمل کرنے سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کو کہا، کچھ چیزوں سے منع کیا، تو جو اس میں لیجسلیشن ہے اور جو گائیڈنس ہے وہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ایون انفرادی طور پر بھی اور معاشرتی برائیوں سے بھی، جیسے شراب نوشی سے منع کیا گیا، قتل سے منع کیا گیا، اسی طرح بے شمار اور جو قوانین ہیں، جی زنا سے. تو ہر لحاظ سے شفا ہے. بالکل. یعنی ذہنی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے. یعنی شفا کی شروع میں ڈیفینیشن ہوئی تھی نا، تو یہ جب قرآن شفا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کے لیے شفا ہے. تعلقات میں بھی شفا ہے اور روح اور جسم سب کے لیے. میں تھوڑا سا یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ عموماً ہمیں کوئی نہ کوئی تو شکایت ہو ہی رہتی ہے، کبھی کسی سے اور کبھی کسی سے، اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کے آگے نا روئیں اور بتائیں یہ ہوا میرے ساتھ، یہ ہو گیا اور یہ ہونا چاہیے تھا. اور یہ تو عموماً جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو کچھ لوگوں میں سیلفشنس بہت بڑھتی جا رہی ہے. پہلے پھر بھی کوئی چلو کسی کو دکھانے کی خاطر یہ تھوڑا لسنر بن جاتا تھا، اب کسی کے پاس ٹائم یا اتنا وہ نہیں ہوتا. تو میں نے اتنا اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ بس جو ہی کوئی غصہ آ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے نا، بس قرآن کھولے نا، اس کو ریسائٹ کرنا شروع کر دیں تو ویسے ہی وہ اس کے ورڈز ایسے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آنسر آ جاتا ہے. اور نہ اگر نہ بھی آپ کو اس طرح اتنا دماغ کھلا ہو کہ آپ آنسر فیل کریں، لیکن وہ جو ایک ہمارے ہوتے ہیں نا نیڈ جو ہے نا اپنی آواز میں
بولنے کی اور رونے کی، اور وہ سب اس سے فلفل ہو جاتی ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے آپ کا دماغ بالکل پرسکون ہو گیا، کسی نے آپ کی بات سن لی ہے نا. بارش کی طرح ہے نا، جیسے وہ سارے غبار کو دھو ڈالتی ہے. بالکل. شکریہ جی. بالکل بالکل. تو آپ سب کو یہ کرنا ہوگا، قرآن مجید صبح کے وقت پڑھنے کی عادت ڈالیے کہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اگر صبح کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو دن کے کسی حصے میں پوری کر لیں، جو معمول کا طریقہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ذکر اور صحت. ٹھیک. ذکر، کون سے ذکر؟ صبح اٹھتے ہی سونے جاگنے کے اذکار آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ رات کو کیا پڑھ کے سونا ہے، صبح کیا پڑھتے ہوئے اٹھنا ہے، رات کو آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا ہے. یہ سارے آپ کو آنے چاہیے. انشاءاللہ آپ کو کلاس میں بھی ساتھ ساتھ پڑھا دیں گے، لیکن خود بھی اس کو یاد کرنے اور معمول بنانے کی کوشش کیجیے. پھر اسی طرح باقی بھی چھوٹے چھوٹے کاموں پر دعائیں ہیں، آئینہ دیکھنے کی، گھر سے نکلنے، گھر میں داخل ہونے، سوار ہونے. یہ سارا دن اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، اور یہ انسان کے لیے سیٹسفیکشن کا باعث ہے. انسان سوچتا ہے جب میں نے اللہ سے مانگ لیا نا، اب میں محفوظ ہو گیا. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، یہ انسان کو بہت ریلیکس کر دیتا ہے، بہت سے اسٹریس سے نجات دیتا ہے. ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کالی بلی دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، یا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، یا اسٹریس میں آ جاتے ہیں. اگر انہیں نکلنا ہی ہے تو وہ پریشان حال دن گزاریں گے. لیکن اس کے برعکس جب آپ دعا کر کے اللہ سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی. اور اس پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور یہ آپ کے لیے صحت کا باعث بنتے ہیں. پھر تیسری چیز ہے نماز اور صحت. نماز اور صحت. نماز میں صحت کے کون سے نقطے پوشیدہ ہیں، ان پر آپ غور و فکر کیجئے اور کل لکھ لائیے. ٹھیک ہے کہ کیا کیا چیزیں نماز کی صحت کا باعث ہے. وضو سے لے کر سارے ایکشنز اور جو اس میں پڑھا جاتا ہے، اس میں جسمانی صحت بھی ہے، اس میں روحانی صحت بھی ہے، اس میں باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا سا یہاں سے کنٹینیو کروں گی. 5 وقت کی نماز عبادت اور بے شمار دوسرے فوائد کے علاوہ بہترین ورزش بھی ہے. یہ انسان کے تمام روحانی اور جسمانی دکھوں کا مداوع کرتی ہے. بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا بھی ذریعہ بنتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. یعنی ہر طرح کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے. نماز پڑھنا انسان کے اندر چستی پیدا کرتا ہے، آپ کو ایکٹیو بنا دیتا ہے. جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسْلَانَ خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا. اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ چاق و چوبند اور خوش باش ہوتا ہے، اسے بھلائی مل گئی ہوتی ہے. اگر انسان یہ کام نہ کرے تو صبح کو سست اور بوجھل طبیعت کا ہوتا ہے، اسے بھلائی نہیں ملی ہوتی. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے. پھر اسی طرح نماز بوجھل انسان کو ہلکا کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لائے جاتے ہیں، اس کے سر اور دونوں کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں. بندہ جب رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں. تو لٹرلی وہ آپ کو ہلکا کر دیتی، گناہ گرا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی نماز کے ارادے سے وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی ہتھیلیوں پر پانی کا پہلا قطرہ ٹپکتے ہی اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں. جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے سے ہی زائل ہو جاتے ہیں. جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے پہلے قطرے سے اس کی آنکھوں اور کانوں کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں. جب وہ کوہنیوں تک ہاتھوں اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہر گناہ سے اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. اگر وہ بیٹھتا ہے تو بخشایا ہوا بیٹھتا ہے، یعنی جب نماز پڑھ کے آ کے بیٹھتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے ہر چیز سے پاک صاف ہو کے آ کے بیٹھ گیا. کس طرح آپ کو ریلیف دیتی، ہر طرح کے بوجھ سے ریلیف کر دیتی. وہ حدیث یاد ہے آپ کو جس میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی باقی؟ صحابہ نے عرض کیا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. گناہ انسان کے رزق میں رکاوٹ بنتے ہیں, گناہ انسان کے لیے بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں, گناہ انسان کے بہت سے کاموں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں, رزق سے محرومی ہوتی. تو اس لیے نماز کے یہ سارے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور پلس جو روحانی فائدے تو ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. نہ صرف یہ کہ بوجھ دور کرتی بلکہ کولنس بھی ہے, باعث سکون ہے. جب اذان کا وقت ہوتا, نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا, اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ, یعنی اٹھو آزان دو. یعنی اس راحت کا سلسلہ آزان سے ہی شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ذکر اور صحت, انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے. ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. تو گویا آپ کے جوڑوں کی, آپ کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے, صحت ہوتی ہے. کس کے ساتھ؟ ذکر کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے, دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے, رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے, تو وہ کثرت سے یہ کلمات کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ذکر یاد رہے گا. اللہ اکبر. اٹھیے نماز کے لیے, راحت حاصل کیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.